अस्सलाम वालेकुम एंड लख लख योम आज़ादी दियां मुबारकां सर जी। डबल डबल योम आज़ादी दियां मुबारकां। आपको बहुत बहुत मुबारक हो योम आज़ादी। माशाल्लाह माशाल्लाह। 77वां योम आज़ादी बहुत खुशियाँ ला रहा है पाकिस्तान के लिए, बहुत खुशियाँ ला रहा है। मैं आपको शुरू में ये खुशी का बता देता हूँ। खुशबू लगा के ये देखें, ये क्या है, खुशबू लगा के आपको मैं एक खुशखबरी बता देता हूँ। क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ना, बेसिकली हमने आवाम के लिए रखा हुआ है, आवाम की सहूलत के रखे लिए हुए है, आपके मुतालबों के लिए लगता है। हमें जो मुझे कोई जेनुइन मुतालबा होता है ना, ज़ाती, बिल्कुल ज़ाती नहीं कि जी मेरा बिजली का बिल कोई नहीं तो मैं देना है, वो नहीं। जो गाँव के मसले होते हैं, जो सड़कों के मसले होते हैं, जो शहरों के मसले होते हैं, तालीम के मसले होते हैं, सियासी मसले, ये इस चीज़ की आवाज़ हम उठाते हैं। और वो हम पहले भी आवाज़ उठाते थे, तो अब चूँकि हमारी नून लीग की हुकूमत है तो हम हुकूमत तक वो सारी चीज़ पहुँचाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए आप हमें अब शेयर किया करें। आपको कोई गांव का मसला है, सड़क का मसला है, 1 मिनट की वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। अच्छा, वीडियो कैसे बनाते हैं? एक तो ऐसे मोबाइल होता है ना, ये ऐसे करके आपने वीडियो बनानी है, वो हम आपको फेसबुक अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ाएंगे। ऐसे बना के जो वीडियो बनाएंगे ना, वो हम फेसबुक पे चढ़ाएंगे। मोबाइल इसको कहते हैं लंबा करके बनाए। ठीक है, वो आप बना के भेजें, हम इंशाल्लाह वो आपको जो है वो आपका कोई भी जेन्युइन मसला होगा उसकी हम देंगे। ठीक है, योम आज़ादी की मुबारकबाद है। उसका भी अपने छोटे बच्चों की अगर वीडियो बना के भेजेंगे हम, आज वो भी चलाएंगे, सारा दिन चलाएंगे, आज शाम तक, रात 12 बजे तक हम चलाएंगे, वो भी चलाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले खुशखबरी ये है, और भी खबरें बहुत हैं लेकिन खुशखबरी ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने, एक तो आज पेट्रोल की कीमतें तो कम हुई हैं ना, डीजल की भी हुई हैं, 8 रुपए चले हुई हैं, मैंने 14 रुपए कहा था, 8 रुपए। उन्होंने आज तकरीर करते हुए कहा है कि इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़, चंद दिनों के अंदर अंदर आपको बिजली की वाज़े तौर पे कीमतें कम महसूस करवाएंगे। यानी ऐलान उन्होंने कर दिया है कि कम होगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब किस तरीके से करते हैं, कितनी करते हैं, करें। हम तो ये कह रहे थे कि वो करें, बिल्कुल लाजिम उनको करना चाहिए। ये आवाम का बुनियादी मसला है, सबसे बुनियादी मसला यही है। अब गलियों मोहल्लों के मसले जो है ना, वो पुराने हो गए। तो योम आज़ादी की खुशियों के साथ साथ आपको जनाब हम ये पेट्रोल की कीमतों की कमी और ये आपको थोड़ी है, लेकिन बहरहाल कुछ रिलीफ तो है ना सर जी। वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ तो बेहतर है ना आने जाने से। तो वो उस हवाले से ये है। तो हम जनाब ये उनका शुक्रिया अदा करते हैं, शहबाज शरीफ साहब का भी और मरीम नवाज़ साहबा का भी सारा। अब आए जी सियासी सर जी। अगर किसी जुर्म के किसी के पास 5 सबूत होते हैं, किसी के पास 6 होते हैं। ये जब से ये परसों से गिरफ्तार हुए हैं ना जनरल फैज़ हमीद, सबूतों के अंबार लग गए, अंबार ढेर लग गए सबूतों के ऐसे। फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा है, उसने कहा जी ये जो है ना फैज़ हमीद, ये कोई आम बंदा नहीं था। ये सर्विस के दौरान भी और सर्विस के रिटायरमेंट के बाद भी ये पीटीआई का चीफ पैटर्न था, यानी कि आल इन आल था। और हम सारे इससे हिदायत पहले भी लेते रहे और बाद में भी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है ये। फिर जनाब जो दूसरी खबरें आ रही हैं कि जनाब उसको इंतहाई एक सख्त एरिए में रखा गया। एक इधर टेक्निकल भी बता दूं, आर्मी एक्ट के हवाले से ये हमारे एक दोस्त हैं इनाम और रहीम साहब, कर्नल इनाम और रहीम साहब, उसको उन्होंने पूछा गया कि ये तो जी रिटायर हो गया था, तो अब इसकी जो है ना वो फ़ौज के हवाले से कैसी होगी ये सारा। तो उसने कहा बिल्कुल हमारी शिक है 92 शिक आर्मी एक्ट में, उसके मुताबिक इसका ट्रायल जो है हो सकता है, होगा और सज़ा भी होगी।
یہ بالکل پکی بات ہے، سزا بھی ہوگی۔ اچھا جی، تو انہوں نے کل جو ہے نا یہ تو آپ کو ٹیکنیکل بنیادیں بتا رہے ہیں ہم۔ کل پی ٹی آئی والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ جناب ہم پورے پاکستان میں کو ہلا گلا کریں، کو رولا شولہ ڈالیں اور پوری دنیا میں بھی ڈالیں، تو ان کو کہیں سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، اور ان کو کہا گیا کہ ہاں ایک دو گرفتاری ہوئی ہیں جی، کوئی ایک دو بندوں کی، نام ہم نہیں لیتے، ہم ایسے ملزموں کا نام نہیں لیتے ہوتے، ایک دو گرفتاریاں ہوئی ہیں، تو اب اس کے اوپر یہ وی لاگ بنانے والے کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ ان کو سانپ سونگھ گیا ہے، یہ جو ساری کارروائی فیض حمید کی ہوئی ہے نا، اس سے جیسے زلزلہ نہیں آ جاتا، یہ تحریک انصاف میں زلزلہ آیا ہے، اور پاکستان میں بھی زلزلہ آیا ہے، پاکستان میں بھی زلزلہ آیا ہے یہ والا، کہ جناب یہ ہو کیا گیا ہے۔ میں ہو حیران کھلوتا ہاں ایک قوم کدھر پئی جاندی ہے، میں سجے وال بلانا وا ایک کھبے وال پئی جاندی وہی ہے، تو بڑی حیرانگی کی بات، بڑے بڑے دانشور حیران ہو گئے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب بھی، مجھے آج میں نے اس کی تقریر سنی ہے، بڑے پرعزم نظر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، ہر جگہ دیں گے۔ اچھا جی، وہ ارشد ندیم، ارشد کے حوالے سے جو وہ نیزے والا اس کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، سب اس کو جناب سلام دعا کر رہے ہیں، سب سوائے امین گنڈا پوری کے۔ وہ میں نے جو آپ کو سناتا تھا نا لطیفہ، کہنے جی وہ ساڈے سکول دے ہیڈ ماسٹر نے اعلان کیتا کہ جی پہلی جماعت تو 8ویں تک سارا سکول پاس ہے سوائے عزیز اللہ نیازی دے پورے 8 جماعتوں میں سے صرف ایک جو ہے نا بندہ، وہ کلاسوں میں سے ایک بندہ فیل ہوا، تو امین گنڈا پوری نے اس کو سلام نہیں دیا۔ آج وہ گورنر ہاؤس بھی پہنچ گیا ہے KPK میں، وہاں پہ بھی اس کو سلامی ہوئی ہے، صدر نے بھی، اس کے اوپر انعاموں کی بارش ہو گئی ہے جی، انعاموں کی بارش ہوئی ہے صحیح معنوں میں میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک وہ عمران خان کے اوپر ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی، اور اب یہ اس کے اوپر ہوئی ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول جو ہے نا وہ تھا، اور انڈیویجول اب صرف اس کو انعام مل رہے ہیں۔ پہلے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم تھی، یہ ہاکی ٹیم نے بھی گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ پھر 11 کھلاڑیوں میں پیسے بانٹ دیے جاتے ہیں، تو سر جی کوئی 11 کروڑ بھی دے ہوئے تو وہ 1 کروڑ آئے گا نا، تو اس کو اکیلے کو میرے خیال ہے 50 کروڑ سے زیادہ تو یہ وصول کر چکا ہے، اور اب چھوٹے چھوٹے لوگ بھی دے رہے ہیں، یہ دکاندار بھی، وہ میں نے دیکھا ہے کوئی شنواری ہوٹل والا، تو کا تاجر، تو فلانے، تو سارے ہی وہ دے رہے ہیں، سارے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلے یہ اس کی قسمت ہے، اس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، یوم آزادی کو اچھے طریقے سے منانے کی خوشی ہوئی ہے، تو اس میں ایک تو یہ گولڈ میڈل جیتا ہے، دوسرا جناب نون لیگ نے یہ سارے چیزیں سستی وستی کی ہیں، پھر فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے، تو یہ سارے جو شر پسند لوگ ہیں نا یہ صرف فیض حمید گرفتار نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھ لو، یہ اتنے بڑے بڑے راز کھلیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ود ان کپل آف ویک، 2 ہفتے کے اندر اندر یہ ثاقب نثار بھی گرفتار ہوگا، یہ عطا بندیال کا بھی میں نہیں کہہ سکتا، اور یہ قمر باجوہ بھی، یہ دونوں کا کنفرم ہے کہ یہ گرفتار ہوں گے، کیونکہ یہ ان چیزوں میں شامل تھے۔ ثاقب نثار نے بھی اپنے عہدے کو بہت مس یوز کیا ہے، اور وہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے یہ ادھر لندن، امریکہ، برطانیہ میں فردوس عاشق اوان کے ساتھ، ماسی فردوس عاشق اوان دا ذکر بھی آ گیا، ماسی جی تانوں ہی جناب یوم آزادی مبارک ہوئے، نکلو باہر نکلو، کتھے ہو تو یہ ہاں جی، رات کو آرمی چیف نے یہ بھی اعلان کیا کہ عزم استحکام جو مہم ہے وہ ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، یہ تو ڈرامے کر رہے تھے نا، یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ آئینی ہاتھ ہے، آئینی لوہے والا ہاتھ، آئینی اور آئینی، یہ دونوں لفظ استعمال کریں، آئینی قانونی اور آئینی لوہے والا ہاتھ یہ دونوں چیزیں اگر استعمال ہوں، یہ آپ کو کہیں سے یہ نظر ہی نہ آتے۔ اور اب میں آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں بار بار، انہوں نے کسی وقت بھی کوئی خفیہ پلانیں کر کے
اڈیالہ جیل KPK کے بالکل قریب ہے، وہاں سے فورس وغیرہ منگوا کے، جیسے پہلے کیا ہے زمان پارک میں ہماری پولیس کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ گلگت بلتستان کی اس نے بلا لی تھی۔ یہ تو شر پسندی کرنا چاہتا ہے نا، کوئی بھی فساد ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہماری پولیس اس وقت تھوڑا کتنے دن مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ اب یہ KPK کی جو پولیس یا KPK کے جو لوگ ہیں نا، وہ ملیشیا وغیرہ اسے کہتے ہیں، وہ ان کے ذریعے کوئی بھی یہ آپریشن جیل میں کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے عمران خان کو کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جائے جو KPK سے کم از کم دور ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حکومت کے وسائل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کو میرا خیال ہے میں نے سجیشن دی تھی لاڑکانہ بھیجیں عمران خان کو، کچھ دنوں کے لیے بھیج دیں لاڑکانہ، ٹھیک ہے، یا ویسے تو وہ اس کا نمبر آیا کھڑا ہے، وہ اس کو فوج کے حوالے کرنا ہے تو وہ ادھر چلا جائے گا، تو اس کو بھی جلدی کرنا چاہیے فوج کے حوالے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب جناب ایک ہمارے دوست آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں نے لنچ پہ جانا ہے، تو لنچ کر کے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ تو اب تک کے لیے یوم آزادی مبارک مبارک مبارک۔ 3 بندے میں نے بتائے تھے کہ جو جو ہے نا وہ چلے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔